السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، آپ کی طرف سے اکثر لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پاک فضائیہ سویڈن کا گریپن طیارہ کیوں نہیں خریدتی، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس کا لیٹسٹ ورژن کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم ساب کمپنی کے گریپن طیارے کے تمام تر ورژن، ان کی صلاحیتوں پر بات کریں گے۔ اس ایئر کرافٹ کے بارے میں اسپیکولیشنز ہیں کہ یا تو سویڈن کی جانب سے پاکستان کو یہ آفر کروایا جا چکا ہے یا پھر اس میں پاکستان دلچسپی دکھا چکا ہے، لہٰذا اس طیارے کو ماضی میں نہ خریدنے اور مستقبل میں اس کی پاسبلٹی پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، گریپن طیارہ دراصل ساب، ایرکسن، والوو ایرو کارپوریشن اور ساب کے ایویٹرونکس اور FFV ایروٹیک کا جوائنٹ وینچر ہے۔ اس ایئر کرافٹ نے فرسٹ فلائٹ دسمبر 1988 کو لی، جبکہ سویڈش ایئر فورس میں اس کی فارمل انڈکشن 1996-97 میں ہوئی۔ اس کو دراصل ساب کمپنی کے تیار کردہ ساب 35 ڈریکن اور 37 ویژن کو ریپلیس کرنے کی غرض سے تیار کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کے پہلے اپ گریڈڈ ورژن کو 2003 میں متعارف کروایا گیا۔ ساب کمپنی نے برطانوی کمپنی BAE سسٹمز کے ساتھ مل کر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پچ کیا ہے۔ اس کے بیس ویریئنٹ کو گریپن A یا جیس گریپن 39A کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا ٹوین سیٹ ویریئنٹ بھی متعارف کروایا گیا، جس کو گریپن B کہا جاتا ہے۔ گو کہ B ورژن سیم A ورژن والی کنفیگریشن، ایویونکس اور ویپن سے اکوپڈ ہے، تاہم B ورژن میں 27 ملی میٹر کیلبر رکھنے والی گن موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا C ورژن متعارف کروایا گیا، جس میں بہتر الیکٹرونکس، کلر کاکپٹ ڈسپلے، آن بورڈ آکسیجن جنریشن سسٹم، ان فلائٹ ریفیولنگ صلاحیت کا اضافہ کیا گیا۔ C ورژن کو بنیادی طور پر ایکسپورٹ کسٹمرز کے نقطہ نظر سے تیار کیا گیا۔ اسی ویریئنٹ کے ڈیول سیٹ ایئر کرافٹ کو گریپن D کہا جاتا ہے۔ گریپن کی اگر بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو یہ ایک سنگل انجن ڈیلٹا ونگ کینارڈ کنفیگریشن کے ساتھ ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ ساب کا دعویٰ ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ہائی پرفارمنس، ہائی منیوربلٹی اور فلی انٹیگریٹڈ انفارمیشن اور ویپن سسٹمز رکھنے والا ایک سمارٹ ایئر کرافٹ ہے۔ گریپن C کی لمبائی 14.9 میٹر اور اوور آل ویڈتھ 8.4 میٹر ہے۔ گریپن C کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 14,000 کلو گرام، زیادہ سے زیادہ سپیڈ ماک 2 اور سروس سیلنگ 52,500 فٹ بتائی گئی ہے۔ اس پر ٹوٹل 8 ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں، جس پر ورائٹی آف ویپنز اور پارٹس کیری کی جا سکتی ہیں۔ ابتدائی دونوں A اور C ورژن کو والوو ایرو کے RM12 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جو بنیادی طور پر جنرل الیکٹرک کے F404 انجن پر بیسڈ ہے۔ یہ انجن اسے 80.5 کلو نیوٹن تھرسٹ اور ماک 2 یعنی 2470 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ فراہم کرتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی کامبیٹ رینج 800 کلومیٹر اور فیری رینج 3000 کلومیٹر ہے۔ CD ورژن کے بارے میں ساب کا دعویٰ ہے کہ اس میں بہتر سچویشنل اویئرنیس، مختلف سپلائرز کے ویپنز فائر کرنے اور لو فلائنگ کاسٹ جیسی خوبیوں سے لیس کیا گیا ہے۔ C ورژن ایئر کرافٹ کی یونٹ کاسٹ 44 سے 46 ملین ڈالر کے درمیان ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو ٹیک آف کے لیے صرف 400 میٹر اور لینڈنگ کے لیے 500 میٹر سپیس کی ضرورت ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا ٹیک آف ڈسٹنس 400 اور لینڈنگ صرف 500 میٹر ہے۔ گریپن میں ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، ابتدائی ورژن پر اسٹرائکر ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم، PS-05A پلس ڈوپلر ریڈار نصب ہے، جس کو ایرکسن اور GEC مارکونی نے مل کر تیار کیا ہے۔ یاد رہے کہ GEC مارکونی اب برٹش ایرو اسپیس کی ملکیت ہے۔ یہی برطانوی کمپنی سی ہیریئر اور یورو فائٹر کے لیے بلو وکسن اور کیپٹر ریڈار بنا چکی ہے۔ ساب کا گریپن ریڈار بھی بلو وکسن پر بیسڈ ہے۔ یہ ریڈار 120 کلومیٹر دوری سے ٹارگٹس کو سمندر، فضا اور زمین پر ڈیٹیکٹ اور لوکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ریڈار ایک ہی وقت میں کئی بیونڈ ویژول رینج میزائلز کو اہداف پر فائر کر سکتا ہے۔ فرینڈز، گریپن ایک ملٹی رول پلیٹ فارم تو ہے ہی، لیکن ساب کمپنی نہ صرف سویڈن میں تیار کردہ ویپنز اس ایئر کرافٹ کے ساتھ آفر کر رہی ہے، بلکہ اس میں یورپین اور امریکن ویپنز کے علاوہ متعلقہ ملک اپنی ریکوائرمنٹس کے تحت لوکل ویپنز کی انٹیگریشن کی آپشن بھی اویل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ایئر ٹو ایئر ویپنز کی بات کریں تو شارٹ رینج کیٹیگری میں یورپین کنسورشیم کا تیار کردہ ہائی آف بور سائٹ اور تھرسٹ ویکٹر کنٹرول صلاحیت کا حامل IRIST، جس کی رینج 25 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 3 ہے، وہ 10 کلومیٹر رینج
رینج رکھنے والا ساؤتھ افریقن کمپنی ڈینل کا اے ڈارٹر شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور امریکن AIM-9M سائیڈ وائنڈر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ BVR کیٹیگری میں میٹیور اور امریکن AMRAAM AIM-120B اور C ورژن بھی اس ایئر کرافٹ سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ میٹیور کی زیادہ سے زیادہ رینج 160 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 4 کوٹ کی جاتی ہے۔ دوسری جانب AMRAAM کے B ورژن کی رینج 48 کلومیٹر اور C کی 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ایئر ٹو سرفیس کیٹیگری میں گریپن کو ساب کمپنی کے تیار کردہ RBS-15 MK3 اور RBS-15 کے لیٹسٹ اینٹی شپ کروز میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ ان میزائلز کی رینجز بالترتیب 200 اور 300 کلومیٹر ہیں۔ ایئر ٹو گراؤنڈ کیٹیگری میں 27 ملی میٹر کی گن کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر رینج رکھنے والے AFDS میزائل فائر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ AFDS سے مراد آٹونومس فری فلائٹ ڈسپینسر سسٹم ہے۔ یہ سب منیشن سے آرمڈ ایک اسٹینڈ آف گائیڈڈ ویپن ہے۔ دیگر ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز میں ورائٹی آف بامز جیسا کہ امریکی ساختہ بنکر بسٹر سیریز کے GBU-12 پے وے 2، GBU-39 اور GBU-49 کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے اعتبار سے گریپن ورائٹی آف سسٹمز اور اکوپمنٹ سے لیس ہے۔ مثال کے طور پر اس میں الیکٹرانک سپورٹ میئر اور وارننگ سسٹمز کے لیے بورڈ 21 نصب ہے۔ سیلف پروٹیکشن اور الیکٹرانک اٹیک کے لیے ریکسس EAJP یعنی الیکٹرانک اٹیک اینڈ جیمنگ پارٹ ساب کی جانب سے لیٹسٹ ورژن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے ورژن یعنی A اور C کے لیے EWS-39 استعمال کی جاتی تھی۔ جدید ورژن کے لیے لائٹ ویٹ ایئر لانچ ڈیکوائے بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو بنیادی طور پر ان کمنگ ایئر ٹو ایئر میزائل کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ڈیکوائے لانچرز بول اور BOP پریویس ورژن پر استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ مستقبل میں برائٹ کلاؤڈ ڈیکوائے بھی گریپن کے لیٹسٹ ویریئنٹ پر نصب ہوگا۔ گزشتہ ورژن میں پیسو انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم جیسا کہ DGRP اور IROTES کا استعمال کیا گیا تھا، تاہم لیٹسٹ ورژن میں اٹالین کمپنی کے تیار کردہ جدید اسکائی واٹ G IRST استعمال کی جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان میں سے کچھ سسٹمز جیسا کہ ڈیکوائے لانچرز کی تجاویز میں نے 1 سال پہلے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے دی تھی۔ فرینڈ صاحب نے دیگر فائٹر جیٹس پروگرام جیسا کہ F-16 کی طرح ایک لحاظ سے چیننگ وارفیئر ریکوائرمنٹس اور کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر بلاکس کا کانسیپٹ استعمال کرتے ہوئے پہلے A ورژن کے بعد C اور پھر اب اس کا E ورژن متعارف کروایا ہے۔ E ورژن کو گریپن NG یعنی نیکسٹ جنریشن بھی کہا جاتا ہے۔ E ورژن نے 15 جون 2017 کو فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی اور انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی 2021 میں حاصل کی۔ یہی ورژن انڈین ایئر فورس کے لیے بھی پچ کیا گیا تھا جب انڈین ایئر فورس نے ایکسٹینسو جائزے کے بعد فرینچ رفال کا انتخاب کیا تھا۔ تاہم اب بھی سویڈن انڈین ایئر فورس کو یہ ایئر کرافٹ سیل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ E ورژن کے سائز میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ گزشتہ ورژن سے ویڈتھ اور لینتھ میں تھوڑا بڑا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جنرل الیکٹرک کے F414 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے جو اس کو گزشتہ ورژن کے 80.5 کلو نیوٹن کی بجائے 98 کلو نیوٹن تھرسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ہارڈ پوائنٹس کی تعداد 8 سے بڑھا کر 10 کر دی گئی ہے جبکہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ بھی 16,500 کلو گرام ہے۔ E ورژن میں اٹالین کمپنی کے وکسن 1000E ایسا ریڈار کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے بیان کی گئی چند ایڈیشنز کے علاوہ نیو ٹارگو ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور ایویونکس قابل ذکر ہیں۔ اس ورژن پر بیس ساب کمپنی نے ڈیڈیکیٹڈ نیول ورژن بھی مختلف کسٹمرز کو پچ کیا ہے جس کو C گریپن کہا جاتا ہے۔ اس ورژن کے ڈیول سیٹ ویریئنٹ کو گریپن F کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت 60 گریپن EF سویڈن اور 36 ایئر کرافٹ برازیل کی جانب سے آرڈر کیے گئے ہیں۔ فرینڈز اوورآل ساب گریپن کے A، B اور CD ویریئنٹ کے 300 سے زائد یونٹس اس وقت 7 ممالک کے زیر استعمال ہیں جس میں سویڈن، برازیل، ساؤتھ افریقہ، چیک ریپبلک، تھائی لینڈ، ہنگری اور UK شامل ہیں۔ لیکن UK کا امپائر ٹیسٹ پائلٹ سکول گریپن کو پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ہی صرف استعمال کر رہا ہے۔ مختلف یورپین، افریقن اور براعظم امریکہ کے ممالک گریپن میں ماضی میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں جبکہ مستقبل میں بھی کئی پوٹینشیل کسٹمرز گریپن کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
فرینڈز، غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس یا تو اس ایئر کرافٹ میں ماضی میں دلچسپی دکھا چکی ہے یا پھر یہ ایئر کرافٹ سویڈن کی جانب سے پاکستان کو پچ کیا جا چکا ہے۔ تاہم میرے خیال سے یورپین اوریجن ہونے اور خاص طور پر اس میں امریکن اور برطانوی کمپوننٹس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو ماضی میں ایکوائر نہیں کیا، جبکہ دوسری بڑی وجہ اسی اثناء میں پاکستان اس کے ہم پلہ صلاحیتوں سے لیس JF-17 پروگرام کا آغاز بھی کر چکا تھا، لہٰذا ان فنڈز کا استعمال اس پروگرام پر خرچ کرنا ہی بہتر سمجھا گیا۔ جہاں تک آپ میں سے کچھ لوگوں کا اب بھی خیال ہے کہ اس ایئر کرافٹ کے لیٹسٹ ورژن کو پاک فضائیہ کی جانب سے کنسیڈر کرنا چاہیے، تو اس کی پہلی وجہ امریکن اور برطانوی کمپوننٹس اور انجن کے علاوہ اس کی بلاک 3 کی طرح کی ہی کیپیبلٹیز ہیں، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کو ایسے کسی ویپن کو اب ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جس میں ویسٹرن انوالومنٹ ہو، کیونکہ نہ صرف ایسے ویپن اور سسٹمز کی فراہمی، پارٹس اور متعلقہ ویپنز پر پابندیوں کی تلوار لٹکتی رہے گی، بلکہ ایک نسبتاً مہنگے اور کم صلاحیتوں والے ویپن پیکج کے ساتھ ایئر کرافٹ کا حصول کس کام کا۔ جیسے گریپن کی صورت میں اگر آپ طیارے حاصل کر بھی لیں تو آپ کو اس کا ایڈوانس ویپن پیکج شاید آفر نہ کیا جائے۔ خیر، آپ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ گریپن کے بارے میں اس کمپریہنسو ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔